السلام علیکم، علم ادب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اردو کے چھٹے لیکچر کے ساتھ میں ہوں مہتاب حسن۔ آج ہم حمد کے چھٹے اور ساتویں شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر دیکھیے چھٹا: کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ اہل محبت کرنے والے لوگ، داغ کا مطلب دھبا، لیکن یہاں اس سے مراد افسردہ، غمگین، پریشان یا پھر زخمی ہے، یا داغ کا مطلب ہے وہ جسم کا چھلنی ہونا یا زخموں سے بھر جانا۔ ادا کا مطلب ہے کہ طور طریقہ، انداز۔ حشر بپا ہونا یعنی جو ہے وہ قیامت برپا ہونا یا حشر قائم ہونا۔ افق سے مراد آسمان، لیکن یہاں افق مراد پوری دنیا ہے۔ شعر کا مفہوم دیکھیں۔ اہل محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے قرار ہے اور اسی کی اداؤں سے دنیا میں حشر بپا ہے۔ حفیظ طائب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہیں۔ ان کے انداز بیاں میں داخلی سوز اور عقیدت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی شاعری قاری کے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر کے ابتدا میں شاعر نے صنعت استفہام کا استعمال کیا ہے، اور یہ سوالیہ انداز جو ہے وہ قارئین کو غور و فکر کرنے، سوچ بچار کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی محبت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بے تاب ہے، بے قرار ہے یا بے چین ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اہل محبت کا ذکر ہوا ہے۔ شاعر نے جو ہے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جن کے دل عشق سے بھرے ہوئے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، سچے عاشق ہیں۔ وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہیں جس نے ان کے دلوں کو تڑپا رکھا ہے، جس کی طلب نے ان کے دلوں کو زخموں سے چور کر دیا ہے۔ وہ دلوں میں دکھ اور فراق کے داغ لیے پھرتے ہیں۔ اسی حوالے سے حفیظ طائب کا ہی ایک مقطع دیکھیے کہ سوزاں ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ یعنی وہ کون سی ذات ہے کہ جو دلوں کو بے قرار رکھتی ہے اور پوری کائنات جو ہے اس کی دید اور اس کے فراق میں بے چین اور جو ہے بے قرار ہے۔ تو یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی ایک جھلک، ایک تجلی کائنات کے لیے حشر کی مانند ہے۔ اسی کے عشق میں اہل محبت سرکردہ ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد ربانی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی محبت الہی یا حب الہی۔ حب الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ شاعر نے یہاں جو ہے وہ اہل محبت کا ذکر کیا، تو اہل محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی جو ہے وہ بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے پوری کائنات کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو حاصل کر لے تو وہ جو ہے ابدیت میں ڈھل جاتا ہے، اور اس پر کائنات کے تمام اسرار و رموز جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جو ہے اس درجے کو عارف باللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خصوصیات، صفات، اس کی ذات کی پہچان حاصل کرنے والا۔ اور صوفیاء کے ہاں جو ہے اس کا تذکرہ جا بجا دکھائی دیتا ہے، بلکہ ان کا جو ہے وہ مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کی جو ہے وہ رضا، اس کی منشا اور اس کی محبت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔
اور اس کی خاطر وہ جنگلوں کا سفر کرتے ہیں، بیابانوں کا سفر کرتے ہیں، اور جو ہے وہ مجاہدات اور ریاضت میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ جو ہے وہ خالق کے جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ بندے کہلاتے ہیں، اور خدا کے عاشق جو ہے وہ خدا کی محبت میں تلواروں سے کٹ جاتے ہیں، نیزوں میں پرو دیے جاتے ہیں، بے خوف و خطر آگ میں کود پڑتے ہیں، اور یہ کبھی گرم ریت پر احد احد کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تختہ دار پر کلمہ حق بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خدا کی محبت میں اہل و عیال، مال و منال، رشتہ و پیوند اور وطن عزیز ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی کے لیے جو ہے وہ شاعر نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور اسی حوالے سے ایک خوبصورت شعر دیکھیے کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ لہٰذا خالق خدا کے عاشق خدا کی محبت میں ہر تکلیف کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ جان کی بازی لگانے کے لیے ہمہ وقت بے قرار رہتے ہیں، اور ان کا دل خدا کی محبت کی شدت میں جو ہے وہ داغ یعنی بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی تجلیات الہی کا ظہور، یعنی جس کو شاعر نے مصرع ثانی میں کہا کس کی ادا، تو یہاں ادا سے مراد اس کی تجلیات کا ظہور ہے، اور خالق کائنات جو ہے اس کی ادا اور اس کی شان نرالی ہے، ہر شے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہے، اور اس کی صفات و تجلیات کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہر زمانہ ہر دور بلکہ ہر روز جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ شان اس کا انداز جو ہے وہ نئی صورت میں جو ہے جلوہ گر ہوتا ہے، اور وہ محتاج کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، کسی کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو وقتی طور پہ محروم کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے تو کسی کو بلند کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک حشر اصغر کا سا سما ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے اس کی نئی ادا، اس کی نئی شان ظاہر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جس کی وجہ سے ایک کائنات کے اندر ہلچل ہے، اور ایک جو ہے وہ روانی جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر روز خدا کی قدرت کی کرشمے اور اس کی کاریگری جو ہے وہ اہل محبت کو مزید جو ہے وہ دیوانہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پانے کی طلب اور چاہت میں جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ بے قرار بے چین رہتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی قیامت خیز مظاہر، یہ قیامت خیز مظاہر جو ہے وہ خالق کائنات کی جو ہے اس تجلیات کا ظہور ہے، یا اس کی جلوہ گری، اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ روز بروز جو ہے وہ نئی اس کی قدرت کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، کہیں آندیاں، کہیں طوفان، کہیں سونامی، ٹھیک ہے، کہیں زلزلے، یہ وہ قیامت خیز مظاہر ہیں جو کہ دنیا میں ایک ہلچل کا باعث ہیں، اور اسی ذات کی محبت میں جو ہے وہ اہل محبت بے قرار رہتے ہیں، اور وہ اس کی دید کے طالب ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک خوبصورت شعر دیکھیے، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تکرار لفظی کا استعمال کیا ہے، اور اسی طرح اس شعر میں صنعت ارادی مثل بھی استعمال ہوئی ہے، یعنی جو ہے وہ حشر برپا ہونا محاورے کے طور پر آیا ہے۔ نعت کا مقطع دیکھیں، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ دیکھیے، سوزاں کا مطلب جلنا، بے قرار، بے چین، نفس کا مطلب ہے ہر سانس، اور فرقت کا مطلب ہے جدائی یا دوری، ہجر، شعلہ نوا یعنی آواز میں گرم جوشی پیدا ہونا۔
مفہوم دیکھیے، تائب ہر سانس خدا کی یاد میں چل رہی ہے اور اس کے فراق میں پوری کائنات تڑپ رہی ہے۔ اہم نکات دیکھیے، شاعر حفیظ طائب قادر کلام شاعر ہیں اور انہوں نے اس شعر میں صنعت استفہام کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک سوالیہ انداز پیدا ہوا ہے کہ یہ لوگ کس کی یاد پہ بے چین اور بے قرار ہیں۔ اور دوسرا پہلو یا دوسرا نقطہ ہے کہ ذکر الہی کی لذت، کہ یہاں پہ یاد کا ذکر آیا ہے۔ حفیظ طائب نے گویا جو ہے وہ یہاں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس کی یاد میں مبتلا رہتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ یاد جو ہے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی ہے اور ہمہ وقت جو ہے وہ اس کے ذکر میں، اس کے یاد میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے خوبصورت اشعار دیکھیے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ ذکر الہی یقیناً جو ہے وہ لذت کا باعث ہے، اور خالق کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے جو ہے وہ تصوف کے سلاسل ہیں ان میں بھی جو ہے وہ خدا کی یاد کے، اس کے ذکر کے مختلف طریقے جو ہے وہ رائج ہیں، جیسے کہ ذکر خفی، ذکر قلبی، پاس انفاس، یہ مختلف جو ہے، اور اسی طرح ذکر لسانی یا ذکر جہر بھی، یہ مختلف انداز ہیں جو اس کی یاد میں مبتلا رہنے کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی فراق الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی محبت میں ہر انسان جو ہے وہ بالخصوص جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اس کی محبت کے طالب ہیں، وہ ہمہ وقت اس کی جو ہے وہ چاہت میں، اس کی تڑپ میں جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس کا جلوہ دیکھ سکیں، اس کی جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس کی محبت کو جو ہے وہ پا سکیں۔ اسی حوالے سے اقبال کا شعر دیکھیے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے اس صنعت تکرار لفظی کا استعمال کیا ہے، جو کہ شعر میں ایک جو ہے صوتی آہنگ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری حمد مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، تاکہ ہم مزید جو ہے وہ اس طرح کے لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا جی نعت۔ شکریہ۔